بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل عزت و قابل صد احترام سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ابن سعد میں بھی ہے اور اکمال الاکمال جلد نمبر 3 میں بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، سن 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو حنین کے قبیلوں نے جمع ہو کر 20,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا ارادہ معلوم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر حنین کا قصد فرمایا۔ یہ بہت خطرناک جنگ تھی، اور ایک طرف 20,000 اور ایک طرف 12,000۔ اللہ پاک کا فضل و کرم اور مدد سے صحابہ اکرام کو فتح نصیب ہوئی۔ میرے دوستو، اس جنگ کا نتیجہ یوں نکلا: 6,000 قید ہوئے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی کی شکل میں مسلمانوں کو غنیمت ملی۔ انہی قیدیوں میں عورتیں بھی تھیں۔ ان عورتوں میں جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ایک عورت نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، میری عزت و احترام کرو۔ میں نے انہیں گود میں سلایا بھی ہے، پیار بھی کیا ہے، لہٰذا میرا خیال کرو۔ صحابہ تو حیران ہو گئے کہ آج تک تو ہم نے نہ سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کے بارے میں، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کو دیکھا ہے۔ ہماری ماں کی عمر جیسی بوڑھی عورت ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ خیر، مشورہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ بتایا، یہ عجیب و غریب منظر دیکھنے کے لیے سب لوگ بھی جمع ہو گئے۔ بوڑھی عورت گویا ہوئی، میرے چھوٹے بھائی محمد، میں آپ کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ آپ نے 4 سال ہمارے گھر گزارے ہیں۔ میں بچپن میں آپ کو اٹھایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی، پلاتی تھی، اور اکٹھے کھیلتے تھے۔ جب بکریاں چرانے جاتی تو آپ کو بھی میں ساتھ لے جایا کرتی تھی، اور جب میں آپ کو جھولے جھلاتی تو جو الفاظ سر میں کہتی تھی وہ آج بھی مجھے یاد ہیں، چاہیں تو میں آپ کو سنا بھی سکتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنائیں۔ سب صحابہ حیران و سرگردان ہیں، اور بچپن کے 2 بچھڑنے والے بہن بھائی کی یادگار باتیں سن کر اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں، میں یہ الفاظ اس وقت پڑھتی تھی جب آپ کو لوریاں دیتی تھی، آپ کو اپنی گود میں سلاتی تھی، یا رب ابقِ لنا محمدن، اے اللہ ہمارے محمد کو لمبی عمر عطا فرما، حتیٰ اراہ یافعا و امردا، حتیٰ کہ وہ دیکھے مضبوط اور بھرپور جوانی کو، ثم اراہ سیدا و مسعودا، پھر سرداریاں اور نیک بختیاں اس کے قدم چومیں، وقبت اعادیہ معا والحسدا، اس کے دشمنوں اور حاسدین کو ناکام فرما، واعطہ عزا یدوم ابدا، اور ہمیشہ رہنے والی عزت و عظمت عطا فرما۔ میں یہ الفاظ پڑھا کرتی تھی اس وقت جب آپ چھوٹے تھے۔ یہ الفاظ جب صحابہ نے سنے تو بے ساختہ ان کو رونا آ گیا۔ ہر کسی کی آنکھ سے آنسو رواں ہیں۔ شیمہ بہن آج اپنے بھائی کی عزت اور عظمت دیکھ رہی تھی۔ وہ جو دعائیں مانگا کرتی تھی وہ آج اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہی تھی اس عزت و عظمت کو۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بھی یاد دلایا کہ جب آپ نے مجھے کندھے اور مونڈھے پہ دانت مبارک سے پیار سے چک مارا تھا جب میں نے آپ کی ٹیک لگائی تھی، وہ بھی نشان آج تک موجود ہے۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے پہ قابو نہ پا سکے اور پرانا منظر یاد آ گیا۔ تو خیر دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی، بہن کو بٹھایا، اماں سعدیہ کا حال وال سنا، پھر فرمایا، میری بہن اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو، میں آپ کی خدمت کروں گا، اور اگر اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہو تو آپ کو مکمل اختیار اور اجازت ہے، آپ ہماری قیدی نہیں ہیں۔ بہن نے کہا، میرے بال بچے وہاں موجود ہیں میرے بھائی، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ خیر، چند دن گزار کر اسلام قبول کر کے اجازت لے کر بہن بخوشی چلی گئیں۔ اس موقع پر رحیم و کریم اور شفیق مہربان غمخوار بھائی نے اپنی رضائی بہن کو اونٹ، بکریاں، غلام تحفے میں دے کر رخصت کیا۔ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، اپنی کمائی سے ان کو تحفے دیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی خصوصی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب المجاہدین۔